بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے قاری محمد طالب صاحب مظاہری کو دعوت دیتا ہوں، جو اشرف العلوم رشیدی گنگو سے تشریف لائے ہیں کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت سے محاضرات کے سیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم. تلاوت کلام اللہ کے ساتھ میں اقبال کے ایک شعر کو ذکر کرتا ہوں. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بہت کم محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں قرآن کریم کی اس تاثیر کو محسوس کیا جائے جو اس کا حق ہے. تو بہت بہت شکریہ قاری طالب صاحب کے لیے. میں اس سے پہلے کہ پہلے محاضر کو دعوت دوں، اس محفل کی صدارت جناب قاری محمد امین صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرمائیں گے، اور مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر قاسم عادل صاحب ندوی دہلی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف عربک بطور مہمان خصوصی رہیں گے. اور ہر محاضر کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ 15 منٹ کا وقت ہوگا. امید کی جاتی ہے کہ ہر محاضر 15 منٹ کے درمیان ہی اپنی بات کو اور اپنی گفتگو کو مکمل کر لیں گے. میں پہلے محاضر کو دعوت دیتا ہوں، مفتی سعد مذکر صاحب قاسمی، جو مدرسہ سبیل السلام کے استاذ فقہ اور حدیث ہیں.
ان کا موضوع محاضرہ ہے تعلیم بالغان، دینی و سماجی ضرورت اور حکمت عملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین مجلس اور جامعہ معین الدین چشتی کے ذمہ داران، حضرت ناظم صاحب اور حضرت معتمم صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے آج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یک روزہ تعلیمی و تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا۔ دراصل اس طرح کے کیمپ ہوتے تو ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کم ہوتے ہیں۔ چنانچہ میری اس سے پہلے بھی کئی ایک مجلس میں شرکت ہو چکی ہے، جس میں معلمین کو بلا کر کے ان کو ایک لائحہ عمل دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں۔ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہمارے بڑے ابا حضرت مولانا مہتاب عالم قاسمی صاحب، جو احمد آباد الفضل میں شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی اپنی فراغت کے بعد 6 ماہ کا باقاعدہ تدریب المعلمین کا کورس کیا تھا۔ تو بیچ میں وہ سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا، لیکن پھر سے یہ چراغ یہاں سے جلا ہے، بجائے ظلمت کا شکوہ کرنے کے اور تاریکی کا رونا رونے کے ایک چراغ اس ادارے نے جلایا ہے، اور یہ چراغ جلتا رہے، کیونکہ چراغ سے ہی چراغ جلتا ہے۔ تو اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور یہ جو شکوہ مسلسل کیا جاتا رہا ہے کہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ یا مکتب کے نظام کو سنبھالنے والے اساتذہ اس بحران کے شکار رہتے ہیں کہ انہیں نفسیات کا علم نہیں ہوتا، انہیں سامنے والے کے تقاضے کا علم نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ یہ خلا پورا ہوگا۔ میں اپنے عنوان کے تحت آگے بڑھتا ہوں، مختصر وقت ہے۔ عنوان ہے ہمارا تعلیم بالغان، دینی فریضہ، سماجی ضرورت اور حکمت عملی۔ عنوان کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ دینی فریضے سے متعلق ہے، ایک حصہ سماجی ضرورت سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ عصری حکمت عملی۔ اس کے 2 پارٹ ہیں کہ اس کی ضرورت کا احساس، کہاں کمیاں ہیں، اور پھر اس ضرورت کی تکمیل۔ دینی فریضے کے تعلق سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہم سبھی حضرات کو جو یہاں پر موجود ہیں کہ ہمارا رشتہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی طرح کائنات کے اولین تخلیق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی ہے، اور اتفاقی طور پر بلکہ حسن اتفاق دونوں کی شروعات علم سے ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک بہت بڑا معجزہ یا بہت بڑا انعام دیا تھا، وہ انعام تھا کہ تمام چیزوں کے اسماء انہیں بتا دیے گئے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز طے فرما دی تھی کہ ہمارا اگلا جو دور ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک ظلمت کا اور ایک روشنی کا، لیکن جو صحیح نہج ہے وہ صحیح نہج وہ ہے جو علم کی روشنی میں جو راستے طے پائیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر ذمہ داریاں دی گئیں، ایک اتفاقی طور پر نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا سے شروع کرنے کے لیے کہا،
بلکہ باقاعدہ ان کی حکمت ہے کہ ہماری یہ امت اور ہماری یہ قوم اس لفظ اقرا کے معانی اور اس کے ظاہر کو کبھی نہ بھولے۔ چنانچہ ابھی گزشتہ جمعے کو اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو ہجرت کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پہلا اور بنیادی کام کیا ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، وہ یہ کیا ہے کہ تعلیم کا نظم کیا ہے۔ چنانچہ صفہ نامی چبوترے پر باقاعدہ تعلیم کا آغاز شروع سے ہی کر دیا گیا۔ یہ سیکھ اور یہ اشارے یقیناً ہماری دینی ذمہ داری کی طرف مشیر ہیں کہ ہمیں نفس تعلیم ہی نہیں صحیح بلکہ تعلیم بالغان، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مین فوکس اور قرآن کا مین فوکس نابالغ حضرات نہیں ہے، بلکہ نابالغ حضرات کے علاوہ جو بلوغ کی حد کو کراس کر چکے ہیں ان سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جتنے ذمہ داران موجود ہیں سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ضروری تبھی قرار پاتا ہے جب انسان بلوغ کی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو انسانی ضرورت کا حصہ ہیں، وہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کو سیکھنا اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا، چاہے وہ احکامات کی قبیل سے ہوں، پھر احکامات میں تفصیل ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، یہ ساری تفصیلات بلوغ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ طبقہ جو بلوغ کے بعد کا طبقہ ہے، چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر کہ ہر بچہ ایک مخصوص طریقے کو سامنے رکھ کر کے پڑھے اور پھر اس پڑھنے میں وہ کامیاب ہو جائے اور پھر اس کی اگلی زندگی مسلسل چلتی رہے، بلکہ کچھ بچوں کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے، کچھ کے والدین نہیں مل پاتے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی کے ساتھ اس کا مقدر وفا نہیں کرتا۔ تو یہ جو طبقہ ہمارا بلوغ والا طبقہ ہے، یعنی تعلیم بالغان کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک پیڑھی پر پہنچ چکا، ایک قدم آگے بڑھا چکا اور زینہ پر آگے پاؤں اس نے رکھ دیے ہیں، یہ طبقہ تعلیم سے محروم ہو گیا۔ اور اس طبقے پر ابھی کچھ دنوں پہلے سے تو محنت شروع ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے صرف ایک ہی محنت کی شکل تھی، اور وہ محنت کی شکل تھی مسجد و محراب سے ان کی کچھ نہ کچھ تشکیل، یا یہ کہ تصوف و اصلاح کی گفتگو، یا یہ کہ اصلاح کی دیگر کاوشیں۔ لیکن باقاعدہ ان کو حلت اور حرمت کی تعلیم، ان کو ان کی ضروریات سے آگاہی کرنا، اس چیز کی طرف ہماری بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملی، جبکہ اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں دی تھی لفظ اقرا سے، وہ ذمہ داری کا فریضہ یہ تھا کہ ہم اس کو مسلسل کرتے رہتے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی کائنات میں غور و فکر کرنے کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر غور و فکر کرنے کے تذکرے میں ایک چیز بہت زیادہ واضح طور پر ملتی ہے کہ تمام خطاب بالغین سے ہے، غیر بالغین حضرات سے نہیں۔ یہاں سے بھی ہمیں یہ حوصلہ بلکہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو ضرور یاد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں اگر ان پڑھی والا یا بن پڑھے لوگوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ معاشرہ فطری طور پر ایک مفلوج معاشرہ ثابت ہوتا ہے۔ اس معاشرے کی کیفیت یہی ہے کہ اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہوئے بھی ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، زبان ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان گنگ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بگاڑ شروع ہوتا ہے، ان بگاڑوں میں 3 بگاڑ بہت اہم ہیں، جن میں پہلا بگاڑ اخلاقی زوال ہے کہ تعلیم ہی نہ ہو تو پھر اخلاقی گراوٹ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کا اندازہ ہم آئے دن اپنے گھریلو نظام میں بھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ دشنام ترازی، گالم گلوچ، حقوق کو تلف کرنا، مال کو ہڑپنا،
زمینوں پر قبضے، لوگوں کے حقوق کو مارنا بلکہ جبراً اس کو حاصل کرنا، اسی طرح سے تعلیم ہی کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کے مثبت اور کسی بھی چیز کے منفی پہلو کو سمجھ پاتے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے ہر انسان کوئی بھی بات سنتا ہے اور سن کر کے اس کو اپنی رائے سمجھ لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے منہ اتنی رائے۔ اور یہ یہاں پر فرق وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ایک ایسی صفت، تعلیم کی صفت کسی میں پائی جائے اور وہ چند باتوں کو سن کر کے دیکھ کر کے ایک تجزیہ کرتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ صفت ہم میں اور یہ خوبی ہم میں تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا مستقبل کے اندر اگر اس چیز کی اندوہناکی کو دیکھیں یا ابھی سے دیکھیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بن پڑھا طبقہ ہے وہ ایک مزدور کی حیثیت کہ ہمیں شکوے کے بجائے ایک چراغ جلانا چاہیے، اور وہ چراغ ہم کسی بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے نہیں، بلکہ ہم اس کا آغاز ایک مسجد سے ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا بہت بڑا تعلیمی مرکز جو ہے وہ جس سے ہر شخص اور ہر مسلمان مانوس بھی ہے، وہ ہے مساجد کا نظام۔ مساجد کے نظام کے اندر ہم یہاں سے شروعات کریں اور اس میں سامنے والے کی نفسیات کو سامنے رکھیں۔ سامنے والے کی نفسیات کو سامنے رکھنے میں سب سے پہلی چیز ان کے وقت کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ وقت کے لحاظ کے اعتبار سے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے لیے جز وقتی نظام ہو، جیسے عشاء کے بعد کا مسئلہ، مغرب کے بعد یا عصر کے بعد، جس جگہ کا معاشرہ جس چیز کی اجازت دیتا ہو۔ اور ایک ہے کہ جس کے اندر ویکینڈ کے اعتبار سے آپ اس کا نظام رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ بعض جگہوں پر جمعہ اور سنیچر کی چھٹی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر سنیچر اور اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہ دو طرح کا نظام ہم اگر قابو میں لے آئیں تو انشاءاللہ اس کا جو یہ کہہ لیجئے کہ خلا ہے وہ خلا کسی حد تک پر ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ وہاں پر پڑھایا کیا جائے، یعنی نصاب کیا ہو۔ تو نصاب بھی باقاعدہ اس کو منضبط کیا جائے، اور منضبط کرنے میں نفسیات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ ان کو الف سے انار اور با سے بلہ یہ نہ سکھایا جائے، بلکہ الف سے اللہ سے ہی شروعات کریں۔ اور پھر یہ کہ سامنے والا جو بالغ طبقہ ہے وہ تجربات اپنے اندر بہت رکھتا ہے، اس لیے ان کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ یہ کہ ان پر حاکمیت اور تحکمانہ انداز میں اور ان کو اپنا مجبور سمجھ کر کے، بلکہ ان کے ساتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ مکالماتی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بات کرتے تھے اور قصہ وغیرہ کے ذریعے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پیراگراف کے ذریعے ان کو سکھلاتے تھے۔ تو نصاب میں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ نصاب میں بطور خاص قرآن کریم نازلہ پڑھنا آ جائے، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اردو پڑھنا آ جائے، تو بالغین میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ تیسری چیز جو ہے، جو اوقات کے سلسلے میں ہم نے عرض کر دیا کہ اوقات میں خاص طور پر ان کی لچک کا ضرور خیال رکھیں، اور اگر ان میں جو لوگ آ رہے ہیں تھوڑا بہت ڈھیلے ہیں یا یہ کہ کوتاہی ہو رہی ہے تو ان کو احسن انداز میں ڈیل کریں، ان کو جابر بن کر کے ڈیل نہ کریں، ورنہ وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے ماتحت رہیں گے، بلکہ وہ فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ آخری چیز وہ یہ کہ ان حضرات کو ترغیبی طور پر کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں، سرٹیفکیٹ وغیرہ کے ذریعے اور ان کو جو ہے انعامات کے ذریعے اور دیگر جو بھی ترغیبی چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں کے ذریعے۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ تعلیم بالغان نہ ایک وقتی منصوبہ ہے اور نہ ہی اضافی سرگرمی، بلکہ امت کی فکری بقا کا بنیادی ستون ہے۔ اسی طرح تعلیم بالغان دینی فریضہ بھی ہے اور سماجی فریضہ بھی۔ تعلیم بالغان کا بحران دراصل فہم کا بحران ہے، اور آخری چیز یہ کہ عملی حکمت عملی کے بغیر کوئی بھی حکمت عملی کارگر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم بالغان کے اوپر مسلسل اور یکجہتی کے ساتھ اور پائیداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔